آج کا ٹاپک ہے ایمان، دعا اور انتظار۔ انتظار کیا کہ آپ منتظر رہنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر سے بول دیتا ہوں، ایمان، دعا اور انتظار یعنی منتظر رہنا، مشتاق رہنا۔ یہ آج کا موضوع ہے اور آج کا حوالہ ہے یہودا کا خط ہے، یہودا کا عام خط۔ یہ مکاشفہ کی کتاب سے پہلے ہے۔ اس خط کا ایک ہی باب ہے، ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کی 25 ورسز ہیں، 25 آیات ہیں اس خط کی۔ یہودا کا عام خط ہے، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت ہے۔ جی، کلام خدا میں یہ رقم ہے، سنے غور سے۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں، ہاں، اپنے پاک ترین ایمان میں۔ میں نے بولا تھا کہ آج کے ٹاپک میں 3 باتیں ہوں گی، ایمان، دعا اور انتظار۔ جی، پہلی بات، اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے۔ ہاں جی، اب دعا کی بات ہو رہی ہے۔ روح القدس میں دعا کر کے یعنی روح القدس کے بغیر دعا ہو نہیں سکتی۔ پھر آگے جی، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ جو تیسری بات سیکھنی تھی وہ کون سی تھی؟ انتظار کرنا، منتظر رہنا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو آج کے ٹاپک میں ہے۔ واہ، پاورفل آج کا ٹاپک ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو رسمی عبادتوں کے قائل ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ دعا میں بھی یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ خدا میں رسمی عبادتوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ رسمی پرستش، رسمی دعا، رسمی طور پر بائبل پڑھنا۔ کئی لوگ بائبل پڑھتے ہیں جو تو نہیں سمجھ آتی، اگے ننگ جاندے نے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں چلو پڑھی دے ہے نا، سمجھ آئی ہے تو میں نہیں آئی ہے، پڑھی دے ہے نا، ثواب مل جائے گا۔ ایسا کوئی پرومس نہیں ہے خدا کا۔ آپ نے جب بھی بائبل پڑھنی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ آمین۔ یہ خط جب لکھا گیا تو اس وقت روحانی برگشتگی عروج پر تھی، یعنی لوگ عبادت میں آتے تھے، لوگ کلیسیا میں آتے تھے، لوگ چرچ میں آتے تھے، تھوڑی دیر رہتے تھے تو پھر نکل جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو پہچانا نہیں تھا، ان کا یسوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا تھا۔ اور پھر خطرناک کام یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چلے جاتے تھے، چرچ چھوڑ دیتے تھے، تو نہ کہ ان کے ایمان کی تباہی ہوتی تھی، وہ اوروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ، آپ کو پتا ہے، جو مشنوں کے لوگ ہیں وہ تعلیم دیتے ہو بپتسمہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ پھر سوال کیا جاتا کیوں نہیں لینا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہو فلاں نے بھی تو لیا ہی سی، وہ کڑا صحیح ہے، تے بہتر ہے تو بپتسمہ تو بغیر ہی زندگی بسر کر لائے، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ صورتحال یہاں پر بھی تھی جب یہ خط قلم بند کیا گیا۔ برگشتگی عروج پر تھی، لوگ عبادت کے لیے آتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، پھر چرچ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، توبہ کی، بپتسمہ لیا دکھاوے کے لیے۔ مجھے آج بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جو فلاں بندہ تاڑ نال ہوندا وہ ہن بڑا غلط ہو گیا ہے۔ میں کہ وہ صحیح اندروں تبدیلی نہیں سی ہویا، اس کی حقیقی معنوں میں یسوع سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دکھاوے کے طور پر، عارضی طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ بھی کر لی، بپتسمہ بھی لے لیا، لیکن پھر وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو ان سارے حالات میں یہ خط قلم بند کیا گیا۔ اور آپ کو پتا ہے خدا یسوع نے یہ بات کہی تھی کہ تم میں بدعتوں کا ہونا، ٹھوکروں کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے باعث ٹھوکر لگی۔ اس کے گلے میں کیا کیا جائے؟ چکی کا پاٹ، بڑا وزنی ہوتا ہے، گلے میں ڈال کر اسے سمندر کی تہہ میں، گہرے پانی میں، تاکہ اتنے نہ آوے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، کلام اس کے بارے میں کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ اس شخص کی جو سزا ہے اس قدر سنگین ہے کہ اسے پھر گہرے پانی میں پھینکا جائے، یعنی اس کے چینز لگا کر، اسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اسے پانی میں پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ ٹھوکر کا باعث بنا ہے۔
یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں. کئی تے پرواہ نہیں نہ کرتے کہ اسی کی کرتے پھرتے ہیں تے یہ نتیجہ کی نکلنا ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں تو اس کی سزا بہت سنگین ہے. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں, ڈرا نہیں رہا ہوں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ خبردار ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ خود برگشتہ ہو جاتے ہیں پھر دوسروں میں خراب کر دینے جا کے دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں, دوسروں کے بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح ہمارا نجات دیندا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہاللیلویا. یسوع نے ہمارا کفارہ دیا, یہ ہمارا ایمان ہے. یسوع مسیح مرکز ہے ہماری نجات کا, مقدسین کے لیے, سینٹس کے لیے, رسولوں کے لیے, مقدس ہستیوں کے لیے, جو تمام نئے عہد نامہ میں جن کا ذکر ہے, پرانے عہد نامہ میں جن کا ذکر ہے, ہم ان کا ہمیشہ احترام کریں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں ان کی عزت ہمیشہ کرتے رہنا ہے. لیکن نجات صرف یسوع کے وسیلے ہیں. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری بدعات ہیں, کلٹس ہیں کرسچینٹی کے اندر بھی, جو یسوع مسیح سے ادھر ادھر ہمیں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہیں. میں پچھلے دنوں یوٹا میں تھا, سالٹ لیک سٹی, جو مورمنزم کا ہیڈ کوارٹر ہے, اور میں وہاں پر بات کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریک ترین جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح جو مرکز ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور لوگوں پر ایمان کی بات کی جاتی ہے. اور بھی بہت سارے ہیں, اور بھی بہت ساری بدعات ہیں جن کا ذکر ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے, اور وہ یسوع ہے. پہلی بات ایمان ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح ہمارا ایمان ہے, یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے, اور یسوع مسیح ہمیں دوبارہ لینے کے لیے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور ہم منتظر ہیں, ہم مشتاق ہیں. اور آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے پوچھے آپ فوراً اسے جواب دیں. یہ نہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے اور آپ کہیں جی اگلے سنڈے پاسٹر صاحب کو جا کے پوچھیں گے تو پھر تنوں آ کے دساں گے. ایسے کیوں ہے؟ کیونکہ آپ خود بائبل نہیں پڑھتے. اور دوسری بات, آپ نے بائبل سنی ہے, اور میں پچھلے دنوں ایک خادم کے ذریعے سیکھ رہا تھا کہ جو لوگ میسج سن کر واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے اپنے طور پر تحقیق نہیں کی ہوتی. سنے غور سے, خادم کوئی بھی ہو, بے شک میں یہاں منادی کرتا ہوں یا کوئی اور, کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تو ویسے کیڑی مشن ٹھیک ہے, آوی مشن والے کہندے اسی ٹھیک, آوی کہندے اسی ٹھیک, آوی ٹھیک ہے. اس کا سمپل جواب ہے کہ آپ بائبل پڑھیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اگر وہ بات بائبل میں لکھی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ بائبل میں نہیں لکھی تو پھر اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اور جیسے کہتے ہیں نا لوک ورثہ, کہ لوکاں دا ورثہ, اسی طرح لوکاں دا ایمان بھی ہے کہ انہوں نے لوکاں کو سنیا تے مان لیا, قبول کر لیا, انہوں ہی اپنا ایمان بنا لیا. نو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا ایمان وہی ہونا چاہیے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. آمین. جو بائبل جس کو پروف کرتی ہے. آپ اگر میسج سنتے ہیں, پیغام سنتے ہیں, تعلیم سنتے ہیں, تو آپ اسے گھر میں جا کر بائبل میں سے پڑھیں. اگلے اتوار واہ واہ کرو تو پھر مزہ آئے گا. اور اگر آپ اسے بغیر سوچے سمجھے کہ آیا کہ یہ لکھا بھی ہوا کہ نہیں, جیسے موم بتیوں جلا کر عبادت کرنا ہے, کہ کہنے کہ جی رک جاؤ موم بتیاں جلا لیے پھر عبادت کر دے. یسوع مسیح نے شاگرداں نوں کہا جو موم بتیاں لے کے عبادت شروع کریے. ایسی کوئی تعلیم موجود ہے تو پھر آپ کو موم بتیوں والی عبادت سے بچنا چاہیے, ہے نا. اور بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں لوگوں نے, دنیا نے خود ہی, اور لوگوں نے سنی اور اتنے بھولے نادان کہ فوراً اس پر ایمان لے آئے.
آپ کا ایمان وہی ہونا چاہیے جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ پہلی بات ہے. اور آپ کے ایمان کا مرکز کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. خدا باپ، اس کا بیٹا یسوع اور روح القدس. اور میں نے ایک نوٹ دیا کہ اگر ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ایماندار ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. غور سے سن رہے میری بات؟ اگر آپ جس بات پر ایمان رکھتے ہیں اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کا ثبوت کلام میں سے نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کو اس بات پر ایمان بھی نہیں رکھنا چاہیے اور آپ کو ایماندار ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ اس چیز کو بائبل میں سے پروف کر رہے ہیں، اس کا ثبوت دے رہے ہیں، تو پھر یہ بات قابل فخر ہے کہ آپ ایک ایماندار ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فیتھ کیا ہے. واٹ از یور فیتھ؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ کیا آپ کا ایمان وہ ہے جو آپ نے سنا سنایا ہے؟ آپ کو پتہ کئی لوگ بڑے ضدی ہوتی مشنوں کے، کہتے ہیں میں مشن نہیں چھڑنی، بدرو تڑ کوئی کڑھانی ہے، نکاح اپنی مشن کوئی کرانا ہے. ایسے بھی لوگ ملتے ہیں نا آپ کو. میں نہیں کہتا ہوں، میں تو بہت کم نکاح پڑھتا ہوں، میری ٹیم ہی یہ کام کرتی ہے سارا. کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے مصروف ہونے کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. کہ لوگ ان کو پتہ بھی نہیں اس کی بنیاد کیا ہے جو وہ مان رہے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بھی یہ بات سکھائی تھی کہ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آپ اس بات پر کیوں کر ایمان رکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ ذرا آواز آئے گی تو میں نے پتہ لگنا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو مانیں جس کو آپ جانتے ہیں. آپ اس بات پر ایمان رکھیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ تمام بزرگوں، خادموں، مقدسین، ایمانداروں کی رسپیکٹ، ان کا احترام یہ بہت ضروری ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت، رتبہ، مرتبہ اپنے کلام کو دیا ہے. میرا وہی فیتھ ہے جو بائبل کا فیتھ ہے. میں وہی مانوں گا جو بائبل فرماتی ہے. میں وہ نہیں مانوں گا جو بائبل نہیں فرماتی. اور آپ بھی وہ نہ مانیں جو بائبل نہیں کہتے. اتنے بھولے پنچھی نہ بنے کہ جو مرضی آپ کو بہکا دے اور آپ اس کے پیچھے چلے جائیں. دوسرا پوائنٹ، دعا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اور وہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ عدنان بھائی کی تھوڑی سی آواز آئی. وہ دعا روح القدس میں ہونی چاہیے. کلام میں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کیسے کرنی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے یہ جو مانگنا ہے نا، یہ تو تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے جو روحانی ترتیب ہے. شاگردوں کو جب وہ دیکھتے تھے کہ مختلف طریقوں سے لوگ عبادات کر رہے ہیں تو خداوند کو کہنے لگے ہمیں بھی دعا سکھا. تو خداوند نے جب دعا سکھائی تو خداوند نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہو؟ او یس، اے ہمارے تو جو آسمان پر ہے. یعنی تو ہی بلند ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، اور تو ہی سارے جاہو جلال کا بادشاہ ہے. آپ کی دعا میں، آپ کی پرستش میں، آپ کی عبادت میں سب سے اہم چیز خدا کو اونچا کرنا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کی شان کو بیان کرنا ہے. کوئی پروٹوکول نہیں، عبادتوں میں کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت میں جاہو جلال کا بادشاہی عزت اور تمجید کے لائق ہے. یہ جو ہے نا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یہ دفعہ کتنے تھلے جا کے واری یہ دی آندی ہے. اسی جڑی سب تو تھلے واری آندی ہے انہوں سب تو اتے لے آندا ہے. ساڑی دعا روٹی تو شروع ہوندی ہے، ساڑی دعا ضرورتاں تو ہی شروع ہوندی ہے. ساڑی عبادت تسی دعا تسی فٹافٹ ویکھو دعا کیسے شروع کر دے. تسی سانو برکت دے، ساڑے بچیاں نو برکت دے. ہماری دعا یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور جو انجیل نے ہمیں تعلیم دی ہے
اے ہمارے باپ، تو یہ دعا کی ترتیب بتائی ہے کہ آپ جب دعا کریں تو پرستش، ورشپ میں خدا کے نام کو جلال دیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. اور یہ تب ہوگا جب روح القدس میں دعا کی جائے گی. کب؟ اب روح القدس جو ہے وہ دعا کرنا آپ کو تب سکھائے گا جب روح القدس سے آپ کی واقفیت ہوگی، جب روح القدس آپ کا دوست ہوگا، جب روح القدس آپ کی زندگی میں سکونت کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر روح القدس آپ کی زندگی میں سکونت نہیں کر رہا، وہ آپ کا مددگار نہیں ہے، اس نے آپ کو معموری نہیں ابھی تک بخشی، تو پھر آپ کی دعا بھی رسمی ہوگی، فرضی ہوگی، اور وہ دعا جو ہے کسی کام کی نہیں. اور پاک روح ان کو دعا سکھاتا ہے جو پاک روح کی سنتے ہیں. کن کو سکھاتا ہے پاک روح دعا؟ جو پاک روح کی سنتے ہیں. میں پچھلے دنوں غور کر رہا تھا کہ دنیا میں وہ خادم جنہوں نے خدا کی سنی ہے، لوگوں نے ان کی سنی ہے، اور جن خادموں نے خدا کی نہیں سنی، لوگوں نے انہوں نے بھی نہیں سنی. ترلے لیندے رہے نے، منادی کرتے رہے نے، راشن بھی ونڈ دے رہے نے، باہر دا ویزا بھی کسی نہ کسی طریقے نہ لواتا، لیکن بندے پھر کوئی نہیں رہے انہوں دے کول، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی نہیں سنی، لوگوں کو اپنے طریقے سے پیچھے لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن جن خادموں نے خدا کی سنی ہے، پاک روح کی سنی ہے، لوگوں نے ان کی سنی ہے. اس لیے پاک روح ان کو دعا کرنا سکھاتا ہے جو پاک روح کی سنتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کئی دفعہ کئی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہوتی، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز آپ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، آپ کہتے ہیں نہیں میرا دل تو نہیں کرتا لیکن تیری خاطر میں چلا رہا ہوں، ہے نا؟ یہ تب ہوتا ہے جب اس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، اور پاک روح اس وقت آپ کی رہنمائی کرے گا جب آپ پاک روح کے ساتھ جڑے ہوں گے. پاک روح آپ کا فرینڈ ہوگا، پاک روح آپ کا دوست ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو لیڈ کرے گا، اور پھر آپ روح میں دعا کرنے والے بن جائیں گے. آمین. روح میں دعا کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر خدا آپ کو سمجھ بھی دے گا. سیمول کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب وہ چھوٹا بچہ تھا اسے آواز آ رہی تھی، اور وہ کیا سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ ایلی مجھے بلا رہا ہے. وہ بھاگ کر اس کے پاس چلا جاتا، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بلایا. آواز کس کی ہے؟ خدا کی. پھر اس نے اسے گائیڈ کیا کہ اب تو اس آواز کو سنے تو کہنا کہ تیرا بندہ حاضر ہے. یہ لیول اس وقت آتا ہے جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو خدا آوازیں دے رہا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. خدا ان سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا ان سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ تھا خدا کی محبت میں قائم رہو اور منتظر رہو، انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار کرو. اور ہم نے منتظر رہنا ہے اس کی آمد ثانی کے، دوسری آمد، سیکنڈ کمنگ، دوبارہ دنیا میں آنا، اس کے منتظر رہنا ہے. مسیح زندگی غافل ہونے یا رہنے والی زندگی نہیں ہے. بہت سارے اس پر گیت بھی لکھے گئے ہیں. اٹھ جاگ مسافر دور دیا، ہے نا، جو لوگ روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں. بہت سارے جو شاعر حضرات ہیں انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے تاکہ لوگوں کے دل بیدار رہیں، لوگ مسیح کی آمد کے منتظر رہیں، یسوع مسیح کے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے منتظر رہیں. اور اس خط کو جب قلم بند کیا گیا تو ایماندار جو برگشتہ ہو رہے تھے انہیں یہ باور کیا جا رہا تھا، انہیں خبردار کیا جا رہا تھا کہ تمہارے دل سست ہو چکے ہیں، تمہاری محبت مسیح کے لیے ٹھنڈی پڑ گئی ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آفس میں ایک باس اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ کل میں چھٹی کروں گا، نہیں آؤں گا.
آپ نے خیال رکھنا ہے. وہ ملازم بھی آج کلیسیا کی طرح مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے کہا ہوں باس نے کہڑا آنا ہے, انہیں اے سی چلایا تے باس دی ٹیبل تے سو گیا تے چنگا انہیں کمرہ ٹھنڈا کیتا ہے, پورے مزے لے رہا سی. باس گیا نسی, باس کو دوجی چابی بھی ہے سی. باس اگلے دن آیا, انہیں آگے دروازہ کھولیا تے بھائی ہوری ٹیبل دے اتنے مزے نال خراٹے مارن دے. انہیں کہا اٹھے تو کی کرن دیا, وہ ڈر گئے, انہیں کہا کی ہو گیا. تو میں غور کر رہا تھا کہ کلیسیا کی بھی یہی صورتحال ہے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فلاں ٹائم آؤں گا, لیکن اس نے یہ ضرور کہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. ہمیں منتظر رہنا ہے, ہمیں غفلت کی نیند سونا نہیں ہے, ہمیں غافل نہیں ہونا, ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا. ہماری جو محبت ہے مسیح کے لیے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ آج کا موضوع ہے, یہ آج کی بات ہے, یہ آج کا پیغام ہے. ہمیں اس کے منتظر رہنا ہے, ہمیں جاگتے رہنا ہے. اور جب وہ آئے گا تو آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے ایک تمثیل کہی تھی 10 کنواریوں کے بارے میں. یہ کنواری کی جو اصطلاح ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہاں دا بیاہ نہیں ہویا, اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں, پاک ہو گئے ہیں, اور وہ اس کی دلہن ہے, مسیح کے لیے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے 5 عقل مند تھی اور 5 بیوقوف تھی, اور جو 5 بیوقوف تھی ان کے پاس تیل بھی تھا لیکن انہوں نے تیل ضائع کر دیا تھا. یہ ان ایمانداروں کی بات ہے جنہیں روح القدس ملا تھا لیکن انہوں نے اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے روح القدس جو انعام تھا, گفٹ تھا, جو مددگار تھا, وہ بھی انہوں نے کھو دیا. اور جو عقل مند تھی وہ جاگتی رہی, بیدار رہی, منتظر رہی, انتظار کرتی رہی. عزیزو, ہم بھی کیا کریں کہ دعا کرتے رہیں, ایمان میں مضبوط رہیں, دعا کرتے رہیں اور اس کے منتظر رہیں. آنکھیں بند.